راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، اور موت سے تیرے درد مندوں کی مشکل آسان ہو گئی ہوگی۔ صاحبو، ہم اس زمین پر 4.5 ارب کے قریب انسان بستے ہیں، اور ایک جدید سروے کے مطابق ہر سال تقریباً 7 کروڑ انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ کہ بیٹا، موت کا خوف اس دل میں ہوتا ہے جو جینا نہیں سیکھتا۔ جا کے قبر کھود اور اس میں روز کچھ دیر کے لیے لیٹ، مرنے سے پہلے مرنے کی مشق کر، تاکہ جب اصل لمحہ آئے تو تیرا دل کہے یہ تو وہی لمحہ ہے جس سے میں آشنا ہوں۔ آپ کیوں کسی پر ظلم کریں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے چلے جانا ہے؟ موت کا خوف بنیادی طور پر اس زندگی سے پیار کی وجہ سے ہے۔ یہ پچھلے لوگوں کو وہ کیوں ہنس کے موت کو گلے لگا لیتے تھے؟ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو حیات ہے یہ عارضی حیات ہے۔ السلام علیکم صاحبو۔ سیف علی صاحب ایک بہت مشہور شاعر ہمارے گزرے ہیں۔ ان کی ایک غزل ہے جو کہ نصرت فتح علی خان صاحب نے گائی، اور کیا ہی خوب گائی ہے۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، اور موت سے تیرے درد مندوں کی مشکل آسان ہو گئی ہوگی۔ صاحبو، ہم اس زمین پر 4.5 ارب کے قریب انسان بستے ہیں، اور ایک جدید سروے کے مطابق ہر سال تقریباً 7 کروڑ انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر موت سب کو ہی آنی ہے؟ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اتنے ہزاروں سالوں سے انسان اس زمین پر آیا ہے اور چلا گیا ہے، تو جب موت سب کو ہی آنی ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ہر کسی کو درپیش ہونا ہے، تو ہم اسے سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ یعنی ہماری یونیورسٹیز، ہمارے تعلیمی ادارے جہاں پر دنیا جہان کے سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، وہاں پر یہ سبجیکٹ جو کہ ہر انسان کی زندگی میں لازمی آتا ہے، موت کا سبجیکٹ، تو ہم یہ پڑھانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم موت کے بارے میں جان لیں گے، ہم کلیئر ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے، تو ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ کیا ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارے تعلقات، ہماری ترجیحات بدل جائیں گی؟ کیا ہم زندگی کو ایک اور طریقے سے دیکھیں گے؟ اور کیا ہمارے تعلیمی اداروں کو موت کو بطور مضمون پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے؟ ہر انسان کی قسمت ہے موت، چاہے وہ کسی بھی مذہب، قوم یا حیثیت سے تعلق رکھتا ہو، مگر بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے موت پر بات کرنے کو ممنوع بنا دیا ہے۔ کوئی تحقیق موت کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، مگر موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ایک ایسی کنفیوژن ہے موت کے بارے میں کہ ہم سب اس سے ڈر رہے ہیں اور ہم اسے جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جدید انسان ہے، یہ جو ماڈرن مائنڈ ہے، اس نے موت کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جو ایک کلاسک ورلڈ ویو ہے اور یہ جو ماڈرن ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر ایک بڑا فرق آیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کردار چارلز ڈارون کے ارتقائی نظریے نے بھی کیا، تھیوری آف ایوولوشن نے۔ ڈارون نے حیات کو بقا کی جنگ کے تناظر میں دیکھا ہے۔
سروائیول آف فٹسٹ کے نظریے سے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور اس نظریے نے انسان کی توجہ زندگی کی بقا یعنی زندگی کی حیات کے اوپر لگا دی ہے، اس کی ترقی اور مادی کامیابی کی طرف انسان کی فکر کو موڑ دیا ہے، جبکہ موت کو ایک کمزوری، ایک ویکنس، ایک فیلئر یا ایک فطری حادثہ کے طور پر انسان لیتا ہے۔ کلاسیکی دنیا میں، کلاسک ورلڈ میں، موت ایک روحانی واپسی ہے، یہ اس ازلی حقیقت سے وصال کی بات ہے۔ لیکن جدید دنیا میں، ماڈرن ورلڈ ویو میں، موت صرف ایک حیاتیاتی خاتمہ ہے، ایک طبعی موت ہے، جس سے بچنا ہے، جس سے چھپنا ہے، یہ اسے وقتی طور پر جو ہے وہ ملتوی کرنا ہے۔ اور انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی صحت کو متوازن رکھا تو میں حیات کے اندر ہی بقا میں رہوں گا۔ آپ کی حیات اچھی تو ہو جائے گی، لیکن اچھی صحت بقا کی دلیل نہیں ہے۔ اچھی صحت والے نوجوان لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ تو اس جو تبدیلی ہے ورلڈ ویو میں، ہمارے سوچنے کے انداز میں، تو اس عالمی تصور کو اس تھیوری نے بدل دیا۔ قدیم انسان موت کے ساتھ جیتا تھا، جدید انسان موت کے خوف سے بھاگتا ہے۔ کلاسک ورلڈ میں زندگی ایک مقدس امانت تھی، اور آج کی دنیا میں زندگی ایک پرسنل پلان ہے، ایک ذاتی منصوبہ ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو بن چکی ہے۔ تو مذاہب عالم میں آخرت کا نظریہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اس کی نیکی و بدی کا حساب ہوگا۔ عیسائیت میں حضرت یسوع مسیح کے ذریعے نجات کا عقیدہ ہے، اوریجنل سن کا۔ پھر ہندو مت میں کرما اور پنرجنم کے، ری انکارنیشن کے فلسفے ہیں۔ بدھ مت میں مکتی اور نروانا، آزادی کا حصول ہے، اور یوں ہی یہودی روایات میں بھی روح کے سفر اور حشر کا تصور ہے۔ قدیم تہذیبوں میں، جس میں مایا اور انکا کی تہذیبیں ہیں، آپ جن کو انڈیجنس ٹریڈیشنز بولتے ہیں، ان کے اندر افریقی قبائل ہیں، تو ان میں بھی موت کو زندگی کی توسیع سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو تھے، یہ مرنے والوں کو اپنا روحانی رہنما مانتے تھے، گائیڈنگ اسپرٹس ان کو بولتے تھے، اور وہ ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ ان کے نزدیک مرنا ایک شرف کی بات تھی، ایک مقدس واپسی تھی۔ کچھ تہذیبیں اور ادیان ایسے تھے جنہوں نے موت کو زندگی کا تسلسل مانا۔ ایجپشین بک آف دا ڈیڈ ایسی ہی ایک کتاب ہے جس میں موت کے بعد کی دنیا کی تفصیل موجود ہے۔ ان کے مطابق موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ موت ایک اور زندگی کا آغاز ہے۔ تو دنیا کے قدیم ترین روحانی نظاموں میں یہ مانا جاتا ہے کہ زندگی اور موت ایک سائیکل کی طرح ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، انسان ایک بنیادی طور پر ایک روح ہے جو عارضی طور پر جسم میں مقیم ہے اور ایک سفر کے اوپر رواں ہے، اور یہ سفر اس کو اپنی جوہر تک واپس لے کر جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک موت بنیادی طور پر ایک اسپرچول مائیگریشن ہے، ایک روحانی ہجرت ہے۔ صوفیانہ تعلیمات میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، معروف ہے، مرنے سے پہلے مر جا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خودی، اپنی انا اور وہ جو کمانڈنگ سیلف ہے، اس کے تابع اس کی جو مادی خواہشات ہیں، ان کو ترک کر دے تاکہ اسے اصل زندگی کی جھلک نصیب ہو۔ جی، جو
موت کو جان لیتے ہیں وہ زندگی کو پا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس کہا کہ حضرت میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں مگر میری دنیا سے محبت بہت ہے مجھے، اور یہ محبت مجھے روکتی ہے، موت کا خیال آتا ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ حضرت بایزید نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بیٹا، موت کا خوف اس دل میں ہوتا ہے جو جینا نہیں سیکھتا۔ جا کے قبر کھود اور اس میں روز کچھ دیر کے لیے لیٹ، مرنے سے پہلے مرنے کی مشق کر، تاکہ جب اصل لمحہ آئے تو تیرا دل کہے یہ تو وہی لمحہ ہے جس سے میں آشنا ہوں۔ تو صاحبو، اگر ہم موت کو پڑھنے لگ جائیں یا ہمارے تعلیمی ادارے موت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھانے لگ جائیں، جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سارا جو نظام تعلیم ہے یہ فوکسڈ ہی زندگی یعنی اس حیات کی کامیابی کے اوپر ہے، اور یہاں پر ہی وہ انسانوں کو کامیاب اور ناکام بناتا ہے۔ جبکہ درویش کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ ریس میں ہیں، ابھی آپ کہاں کامیاب ہوئے ہیں، ابھی آپ مرنے تک اس زندگی کی دوڑ میں ہیں، آپ کہاں کامیاب ہیں، آپ کہاں ناکام ہیں، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب آپ کو موت دبوچے گی کہ آپ کس حالت میں تھے۔ اگر آپ ایمان کی حالت میں تھے تو آپ کی زندگی کامیاب گزری، اگر آپ بے ایمانی کی حالت میں تھے تو چاہے دنیا آپ کو دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کا میڈل بھی دے دے، آپ کی زندگی کا سارا سفر جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ کوانٹم فزکس اب آج کل کہتی ہے کہ موت صرف جسم کی ہوتی ہے جی، اور انسان ایک شعور ہے جی، ایک ذہنی، روحانی اور نفسیاتی عبور ہے۔ ان کی نظریاتی تشکیل میں انسان جب موت کو قبول کرتا ہے تو وہ ایک اعلیٰ شعور میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ زندگی کو اور کائنات کو وہ کاسمک انٹینگلمنٹ میں، کوانٹم انٹینگلمنٹ میں ایک کلی وحدت کے اندر جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اسلامی مفکرین کا کہنا ہے کہ موت انسان کے فانی وجود سے ازلی حقیقت کی طرف سفر ہے۔ موت وہ دروازہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، موت انجام نہیں ہے۔ This is the beginning of a new ends، یہ آغاز ہے جی۔ حقیقت، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب تو کوانٹم فزکس آ گئی، تو حقیقت جو ہے وہ صرف مادی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارٹیکل ہے بنیادی طور پہ جس کو آپ الیکٹران یا وہ کہتے ہیں، تو یہ بھی ویو کی ایک سٹیٹ ہے، یہ بذات خود کچھ وجود نہیں ہے، یہ اس ایک کائناتی لہر کی ایک حالت ہے۔ تو یہ حقیقت صرف مادی نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری حقیقت بھی ہے۔ تو شعور کو توانائی کی ایک شکل آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید شعور مرنے کے بعد کسی اور جہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اب تو سائنس بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں روحانی تعلیمات کے قریب لیتی جا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ایک عجب ضدی سا رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم وہ اس ڈارون کے نظریے سے ہلنے کے لیے جو ہے وہ بالکل ہی تیار نہیں ہیں، جبکہ جدید سائنس ہمیں اب زندگی کے نئے سے نئے معنی بتا رہی ہے۔ تو اگر صاحبو ہم موت کے بارے میں کلیئر ہو جائیں تو ہم جینا سیکھ جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہم نفرت نہیں پالتے، ہم ہر لمحے کو ایک نعمت مان کر جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں،
کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آخری دن ہے آپ کا اور آپ نے چلے جانا ہے، تو آپ خود سے سوچئے کہ آپ کے رویے میں کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کیوں کسی سے ناراض ہوں گے؟ آپ کیوں کسی کو دکھ دیں گے؟ آپ کیوں کسی کا مال غصب کریں گے؟ آپ کیوں کسی کے متعلق اپنے دل میں کینہ رکھیں گے؟ آپ کیوں حسد کی آگ میں جلنا پسند کریں گے؟ جی، آپ کیوں کسی کی غیبت کریں گے؟ آپ کیوں کسی پر ظلم کریں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے چلے جانا ہے؟ موت کا خوف بنیادی طور پر اس زندگی سے پیار کی وجہ سے ہے۔ یہ پچھلے لوگوں کو وہ کیوں ہنس کے موت کو گلے لگا لیتے تھے؟ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو حیات ہے یہ عارضی حیات ہے، جی، اور اس کے بعد ایک اور سچی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہم زندگی کو اس کی سچائی سے جینے لگتے ہیں۔ سچائی، محبت، عاجزی اور عبادت، یہ وہ عناصر ہیں جو ایک پرسکون موت کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ اور جب انسان ایسے جیتا ہے تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ موت تجھے خوش آمدید ہے، تو مجھے میرے اصل گھر کو لے جا رہی ہے۔ تو صاحبو سوچئے گا، ضرور سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم نے موت کو بطور مضمون پڑھا ہوتا تو شاید ہم آج بہتر انسان ہوتے، شاید ہماری دنیا میں کم جنگیں ہوتی، کم لالچ ہوتے اور زیادہ محبت ہوتی۔ تو موت کو سمجھیے۔ میری تو درخواست ہوگی ان تمام ماہرین تعلیم سے بھی جو یہ نئے ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ایجوکیشنل چینز سامنے آ جاتی ہیں، جب بھی اپنا نصاب بنانے بیٹھیں تو ضرور اس طرف بھی غور فرمائیے گا کہ ہم کیسے موت کو بطور مضمون اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھا سکتے ہیں۔ جی، آپ کی زندگی تبھی بامعنی ہوگی اگر آپ کو موت کے معنی معلوم ہو جائیں، اور اگر آپ کو موت کے معنی ہی معلوم نہیں تو آپ کی ساری زندگی میننگ لیس رہے گی۔ اور جب آپ کو موت کے معنی معلوم ہو جائیں گے، جی، تو موت سے آپ ڈریں گے نہیں، آپ اس کا شعور حاصل کریں گے۔ جی، جیسے وہ ایک درویش نے کہا تھا نا کہ موت وہ نہیں جو ختم کرے، موت وہ ہے جو مکمل کرے۔ تو یہ آج موت کے بارے میں ہی گفتگو تھی۔ تو یہ گفتگو آپ کو اگر کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔